یہ ڈرامہ باز ہیں یہ لوگ. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دادا کریم تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، ان کے گھر میں 15 سے 16 من سونا تھا. 3000 سے زائد آپ کے اونٹ تھے کرائے پر چلتے ہوئے، اور کئی بندرگاہوں کے آپ مالک تھے. کئی ممالک جتنی بھی وہ کاروباری کمپنی تھی نا جی حضرت ہاشم علیہ السلام کی، اس کے والد سے بنے. حضور کے والد کے گرامی کے لیے یا حضرت کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے کچھ بھی ان 12 منوں سے 13-15 منوں سے کچھ نہیں آیا ہوگا. چلو من مانی لگا لو، بیٹیاں سب کا حق ہے. تو جس گھر من سونا ہو وہ غریب ہوتا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب ہمارے ہاں مطلب میں اپنا مطالعہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی نصوص میں پہلے اس باغ کی نفسیات آئی ہیں. ٹھیک ہے. ما افاء اللہ علی رسول منهم فما وجدتم علیہ من خیر وذلک ابن ولکن اللہ یسلط رسله علی ما یشاء. ٹھیک ہے. کہ حبیب اس پر آپ نے نہ گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی دوسرا کوئی کیا ہے، آپ کو گفٹ کر دیا گیا. تحفہ دے دیا. تحفہ دے دیا. پھر آگے اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، رسول کی ذات کا ہے، اور قرابت داروں کا ہے، اور یتامہ مساکین اور مسافروں کا ہے. ٹھیک ہے. آج تک شیعہ نے حق مسافر مانا ہے؟ نہیں مانتے. حق یعنی دوسری چیزیں جتنے بھی حقوق کا جتنے الاٹمنٹ کا ایک تصور ہے وہ نہیں مانا. ٹھیک ہے. حق زارہ پر کھڑے ہیں. چلیں اب جب میں نے لکھا ہے کہ یہ آج بھی حضرت زہرا کی ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، آج بھی. لیکن جو اشتباہ ہوا وہ اشتباہ ایسے ہوا کہ جو اموال مدینہ تھے ان کی نگرانی دے دی گئی تھی اہل بیت کو، حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام اور مولا کائنات علیہ السلام ان کے وہاں. اچھا یہ اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ رسالت پانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس کا مصرف تھا ویسا ہی جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ یہ جو ہمارے لوگ یہ پڑھتے ہیں لا دارس ولا لو رسول، میں سمجھتا ہوں یہ محل نظر ہے، یہ بہانہ بناتے لوگ. بھائی لا دارس ولا لو صاحب کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بھائی نبی اگر وارث نہیں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے مکان کے وارث بنے، آپ کے باپ کی لوڈی کے وارث بنے، امن کے تلواروں کے وارث بنے، اسلحہ کے. اچھا ایک ڈرامہ شیعہ بھی کرتا ہے اور سنی بھی کرتا ہے. خدا اس ڈرامے سے اس امت کو بچا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قسم و پرسی کے تصور میں ایسا پیش کرتے ہیں کہ آپ صرف ایک مانگر تھے، کچھ نہیں تھا، کے پلے مزدور تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. نبی نے اسوہ دینا ہوتا ہے تو تجربی زندگی کے لیے کبھی ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قدرت نے جیبیں کاٹ لی ہیں انبیاء کی یا کسی کا محتاج رکھا ہے. نبوت کی پگڑی کیوں دے دی ہے؟ سب سے قیمتی چیز تو یہ ہے. اگر نبوت دے سکتا ہے تو وہ کوڑیاں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈرامہ باز ہیں یہ لوگ. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دادا کریم تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، ان کے گھر میں 15 سے 16 من سونا تھا. 3000 سے زائد آپ کے اونٹ تھے کرائے پر چلتے ہوئے، اور کئی بندرگاہوں کے آپ مالک تھے. کئی ممالک جتنی بھی وہ کاروباری کمپنی تھی نا جی حضرت ہاشم علیہ السلام کی، اس کے والد سے بنے. تو حضور کے والد کے گرامی کے لیے یا حضرت کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے کچھ بھی ان 12 منوں سے 13-15 منوں سے کچھ نہیں آیا ہوگا. چلو من مانی لگا لو، بیٹیاں سب کا حق ہے. تو جس گھر من سونا ہو وہ غریب ہوتا ہے، جس گھر جناب 500 یا 1000 اونٹ ہو وہ غریب ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف سازش کی گئی ہے، اور اس میں ذہن جو ہے یہ یہودیوں کا ہے اور کردار جو ہے بنو امیہ کا ہے. ٹھیک ہے نا جی، جس کو ابری باشیں کہتے ہیں کہ بے حیثیت کر دی جائے. اچھا اب آیا کہ یہ جو اموال تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا. ہاں حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، شکایت لے کر کے مولا کائنات کی حضرت عمر کے پاس، کہنے لگے کہ میرے اور اس خائن غادر نعوذ باللہ، بڑے الفاظ سخت بولے، میں نہیں بول سکتا، کے بارے میں فیصلہ کریں.
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے صاحب بصیرت تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے قد کے الفاظ ہیں، لیکن اس پر رد و قدم بھی نہیں کیا کہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے. تو اسی حوالے سے یہ باغ کی بات چلی تھی امال کی، کہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی چیزیں سوچتے تھے. اب مولا کائنات کو چاہیے تھا نا کہ ہاں میں ان کو ایسا سمجھتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہ شیعہ کتاب میں نہ سنی کتاب میں. ہاں یہ جوڑ توڑ ہے مولویوں کا، یہ ایک سیاست ہے ملا کی. ملا سیاہ ہو تب بھی، ملا سنی ہو تب بھی، قومیں لڑتی رہیں، ہم اپنا کام نکالتے رہیں. ہاں گزارش یہ ہے کہ میں اس حق میں ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے سامنے کوئی ضابطہ تھا بھی تو وہ ترجیح دے دیتے حضرت سیدہ کائنات کو. جناب سیدہ گئی تھی، ہاں ترجیح دے دیتے ان کو پورا پورا. اصل میں ہوتا یہ ہے ہم چور ہیں، یہ مولوی جو ہے نا، اور شودے قسم کے چور ہیں. اتنی عبارت نقل کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے، سبق کو شاخ کی طرف نہیں جاتے. اب جب یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ لام تملیک کا اگر لیا جائے ولد القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والمساکین وابن السبیل، آگے اس کی علت غائب بیان کی کہ لا یقول دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال اکٹھا ہو کے صرف اغنیاء کے پاس نہ جائے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہو، صحیح ہو. اب میں پوچھتا ہوں اہل تشیع علماء سے، کیا کبھی انہوں نے اس حق کو بھی سامنے رکھا ہے؟ چلو حق اظہار تو الگ بات ہے نا، اس پر تو ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اس حق کو جو نص قرآن کے اندر ہے کبھی اس کا تذکرہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی شخص جا کر یہ کہتا ہے کہ جس طرح سرمانہ رسالت میں اس کا طریقہ کار تھا میں وہی کروں گا، تو اس میں کون سی ایسی قباحت ہے؟ کوئی واردار تو نہیں ہے. اور پھر یہ حق اس کے بعد جو خلفاء ہے، دو خلافتیں تو رہی نا مولا اپنے اہل بیت کے اندر، انہوں نے تو اس کو واپس نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو اٹھانے کی بجائے اس مسئلے کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیا جائے. اور میں اس بارے میں جو فیصلہ کن میری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اسوہ اہل بیت کیا ہے اس ٹائٹل پر، ان کا کیا کہنا ہے. بس اہل بیت کے ماننے والوں سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ باندھ کر، اگر تو اہل بیت سے تعلق ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اہل بیت کو بیچنے والے بھی اس طبقہ میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہے. اس زمانے میں بھی اہل بیت کو بیچا گیا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کو بیچا گیا، امام حسین علیہ السلام کو بیچا گیا. آج ان کا نام بکتا ہے.